حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم عثمان غنی کی جانب سے سوشل میڈیا پر فیس بک پر جاری درس قرآن حدیث میں ایک بار پھر ماہ محترم ربیع الاول شریف کی مبارک راتوں میں حاضر ہیں. سلسلہ نمبر ہے 328 328. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر و اذکار کر کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ. اللہ اکبر کبیرہ. فیملی بیک گراؤنڈ کی بڑی ایک اہمیت ہوا کرتی ہے، ایک بڑی حیثیت ہوا کرتی ہے، اور معاشرے میں اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. اور بات اگر کی جائے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی، بھئی اگر آپ کے ذکر خیر کی بات کی جائے تو دنیا میں جتنا ذکر خیر آپ کا کیا جاتا ہے کسی اور فرد کا، کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا. اور بات اگر کی جائے آپ کے شہر مقدس کی، یعنی اب جن چیزوں سے، جن اشیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت ہوتی جا رہی ہے، وہ اشیاء قابل ذکر ہوتی چلی جا رہی ہیں. جی ہاں، مدینہ طیبہ جہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مقدس ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، وہ مدینہ طیبہ کا جو لفظ ہے دنیا کے تمام تر شہروں میں، آل اوور دا ورلڈ، جس شہر کا، جس سٹی کا نام سب سے زیادہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ مقدسہ ہے. اور ذکر کیا جاتا ہے جن دوستوں کا، جن ساتھیوں کا، جن صحابیوں کا، جن حواریوں کا، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. اور اللہ اکبر کبیر. جب اہل بیت کی بات آئے تو جو اہل بیت کا گھرانہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اس کی کیا شان ہے. کہتے ہیں نا غلام اعلیٰ حضرت کہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی کیا بات کی جائے. اہل بیت اطہار کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو میں چاہتا یہ ہوں، ویسے تو مختلف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف روایات کے ساتھ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور جان عالم تک، یعنی حضرت آدم کی ولادت ہوئی نبی پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6,500 سال پہلے، 6,500 سال پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ اعتبار سے تشریف لائے دنیا میں. تو علماء نے، مورخین نے، تحقیق کرنے والوں نے وہ 6,500 7,000 سال کا جو ڈیٹا ہے وہ جمع کر رکھا ہے. شجرہ بیان کرنے والوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جو ہے وہ کس کے دادا اور پردادا اور پھر یہ نسب اور وہ نسب، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شجرہ خود بھی بیان کیا. آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 پشتوں تک، یعنی 40 داداؤں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت مدر بن عدنان تک جو ہے وہ آپ نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا. اس کے بعد روایت یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور ایک اور روایت جو بڑی مشہور ہے، وہ مشہور روایت نبی پاک کی فیملی، کیونکہ گھرانے کی بات کرنی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میرے نور کو، اور بلکہ اس سے پہلے اگر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی آپ کو بیان کر دوں کہ جب حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور اس روایت کی تصدیق اور توثیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر جب روح و جسم کے درمیان تھے، مٹی و پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. نورانیت کے تعلق سے ہمارے دیگر علماء اسکالرز آپ انہیں انشاءاللہ حضور خاتم النبیین کی نورانیت پر آپ
جو ہے وہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آج کیونکہ گھرانے کی بات کرنی ہے تو اللہ کے محبوب کی وہ روایت سے میں اسٹارٹ لے رہا ہوں، پھر آگے ہم قرآن پاک کی بھی آیت بینات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ پاک نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ پاک جتنے بھی نبی پاک کے آباء و اجداد ہیں حضرت آدم تک، علماء نے لکھا، حال حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑے علماء کی سند اور دلائل کے ساتھ لکھا ہے، وہ تمام کے تمام موحدین ہوئے، مسلمین ہوئے اور مومنین ہوئے۔ کوئی ایک بھی نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں مشرک اور جو ہے وہ منکر پیدا نہ ہوا۔ اسپیسیفک وہ افراد جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ آباء و اجداد کے تعلق سے بات کرنی تھی، یعنی جو آپ کے دادا، پر دادا، ان کے دادا، پھر ان کے دادا، آگے تک جو سلسلہ اصول اس کو کہا جاتا ہے، اصول جو ہے وہ آپ کے کوئی آباء و اجداد جو ہے وہ مشرک و منکر نہ ہوئے، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بڑی پیاری بات والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی انشاءاللہ الکریم مجھے کرنی ہے، یا بلکہ میں چلیں ابھی کر ہی دیتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا قرآن پاک کی اس آیہ طیبہ کی تفسیر میں، مفسرین نے لکھا اور اس کے شان نزول میں اور دیگر باتوں میں فوائد میں تفسیری یہ نقطہ لکھا علماء نے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس، حضرت ذُنُّون اللہ نبینا علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن، اور آپ نے رب عز و جل کی تسبیح بیان کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوائے پروردگار کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی حد سے گزرنے والوں میں سے ہوں۔ یا کریمہ کا جب ورد کیا تو پھر آپ کو مچھلی نے جو ہے وہ خشکی پر لا کر اپنے پیٹ سے نکال کر خشکی پہ ڈال دیا۔ یہاں بڑی ایمان افروز بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ بھائی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہیں وہ جنتی ہے، تو جس حضرت سیدتنا آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک کی والدہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے، تمام نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کا جس کو شرف مل رہا ہے، وہ کیسی جنتی اور جنتیوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے، پر دادا حضرت ہاشم کی بات کی جائے، اب میں دادا پر دادا سے چل رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ آپ کے ہاشم پر دادا کو کہا جاتا ہے، اور ہاشم کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کے جو ہے وہ سالن میں یا سالن میں روٹیاں چور کر اس کی سرید بنا کر لوگوں کی خدمت کرنے والا ہاشم کے یہ معنی ہے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حجاج کرام کی اور جو لوگ آیا کرتے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، طواف کرنے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کے آپ متولی تھے، پھر آپ کے بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب، اور پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، 10 بیٹے ہوئے، اللہ مختلف آپ کی ازواج تھیں، اللہ اکبر کبیرہ، 10 بیٹے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو بیٹے ہوئے حضرت عبداللہ، غالباً آپ سب سے آخر یا نہیں بلکہ آپ کا غالباً 7واں 6واں نمبر ہے اعتبار سے، کیونکہ آخر میں جو سب سے پہلے سب سے آخر میں جو پیدا ہوئے نبی پاک کے چچا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی ہم سنیں گے۔ پھر بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، ان میں سے حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت عباس ہوئے، حضرت حمزہ ہوئے، جناب ابو طالب ہوئے، اور دیگر بھی بعض ہوئے ابو لہب جیسے کہ جنہیں جو ہے وہ ایمان کی دولت نہ مل سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیونکہ میلاد کی بات آگے بھی آپ نے کرنی ہے، لیکن ریلیونٹ بات آگے یہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے، تو عرب میں ایک عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے،
نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو یہ عرب کا ماحول تھا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سینکڑوں سال لڑائی کا رہنا، اور عجیب و غریب و عجیم کام، کفر و ضلالت کا ایک اندھیرا تھا۔ زندہ لڑکیوں کو، بچیوں کو درگور وہ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی۔ اور پھر جب ایسے بھائی کے گھر، وہ بھائی کہ اگر پھر میں بات کروں کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، طویل ہو جائے گی بات، وہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے فدیے میں آپ کے والد یعنی حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کی، کیونکہ جب آپ سے پہلے آپ کے جو بھائی وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہ زندہ نہیں رہتے تھے، آپ نے منت مانی تھی کہ پروردگار اب یہ بچہ ہوا زندہ رہا تو میں جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کر دوں گا۔ یا یہ بھی اور روایات یہ ہیں کہ مختلف کہ حضرت عبداللہ کی ولادت ہو گئی تو پھر آپ نے بطور فدیہ کے پہلے 100 پھر 100 یعنی 300 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں بطور قربانی کے پیش کیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے والد گرامی قبلہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی بھی بڑی شان ہے، میرے آقا مولا کی جس طرح بلند شان ہے نا، آپ کے گھرانے کی بھی، آپ کے دادا کی بھی عظیم شان ہے۔ آئے ہائے، دادا کی پھر میں آپ کو بات بتاؤں، وہ ابرہہ والا واقعہ میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد والدہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ 17 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، 25 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والدہ حضرت سیدتنا آمینہ بنت وہب یعنی نبی پاک کے جو نانا جان ہیں، دادا کا نام تو ہم نے سن لیا، نانا جان کا نام تھا حضرت وہب بن عبد مناف، اور آپ کی نانی کا نام تھا حضرت برہ، اور دادی کا نام بھی میں پڑھ کے آیا تھا، وہ ذہن میں ابھی نہیں رہا، غالباً حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی قبلہ کی بھی یہ شان تھی کہ جب آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے نا تو نبی پاک کا جو نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، آپ کی وہ مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ اور انسان تو انسان، جانوروں کو بھی جب آپ بکریوں کو چرانے جاتے تو آپ آگے کی طرف انہیں بڑھاتے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تو بکریاں آگے چلنے کے بجائے آپ کے چہرے کو تکتی رہتی تھیں، آپ کو دیکھتی رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر جو ہے وہ چاچاؤں میں، اپنے بھائیوں میں، نبی پاک کے چچاؤں میں اپنے بھائیوں بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت عبداللہ بڑی محبت آپ سے یوں کیا کرتے تھے۔ بہرحال اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہی تھا جس کی مذمت قرآن نے بیان کی، تبت یدا ابی لہب وتب، کیوں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں وانذر عشیرتک الاقربین، خاندان مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی ہے، رب نے بھی یہی بات کہی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کے بعد پھر یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل کی جو آیت ہے دوسری تیسری وحی نازل ہوئی، پر ابتدائے وحی میں رب نے یہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، پیارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اے مدثر اے مزمل، اپنے قریبی رشتہ داروں کا ایک بڑا مقام اہل بیت اطہار۔ پھر آگے چل کے ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان اور معاملات۔ تو حضرت عبداللہ آپ کے والد کی بڑی شان، حضرت آمینہ کا نام ہی امن والی ہے، اللہ اکبر۔ میں ولادت کی طرف بھی آؤں گا، بلکہ اب ولادت کی طرف آئی جاتا ہوں، امن والی، اور کیسی امن والی کہ آپ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ جو ہے وہ دوران سفر جب نبی پاک کی عمر پاک 6 سال ہوتی ہے، مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر وہیں آپ کو جو ہے پہاڑ کی اس چوٹی پر دفنایا جاتا ہے، اور آج بھی 1400 سال 1500 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، وہاں جو جاتے ہیں لوگ، آج بھی مدینہ پاک میں بتانے والے بتاتے ہیں، ایک بزرگ ایسے ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہفتے میں ایک بار یا روزانہ جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا عمل ہے، وہ ماں مدینہ پاک میں ہوتے ہیں، کہا بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کو حضرت آمینہ کے مزار پہ جایا کرتا ہوں، اور میرے رب نے اپنے محبوب کے کرم سے مجھ فقیر پر بھی احسان کیا کہ الحمدللہ عز وجل اس فقیر کو بھی
حضرت سیدنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار عالی شان کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ پہاڑ ہے ناظرین، پہاڑ ہے اور نورانی پہاڑ ہے، جہاں جانا جو ہے وہ بد مذہبوں نے مشکل کر رکھا ہے، وہاں آج بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ کونین کے والی کی والدہ وہاں آرام فرما ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر ہی کی برکت ہے کہ طائف میں ہمیں اس جگہ بھی جانے کا شرف ملا جہاں آپ کی رضائی والدہ، دودھ پلانے والی امی حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہاں گھر بتایا جاتا ہے، اور وہاں ہم نے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے، خاندان مصطفیٰ کی باتیں چل رہی ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نبی پاک کے گھر کی والدہ ہیں، آپ کے خاندان کی، آپ اہل بیت میں ہیں، اللہ گھرانے میں ہیں نبی پاک کے، اور اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، اظہار نبوت تک آپ جو ہے وہ حضرت شیمہ حیات رہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً حیات رہیں، اور نبی پاک کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جب لینے آئیں، میں حضرت عبد المطلب کی وہ بات ایڈ کر دوں کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ نکلتی جاتی ہیں، پھر بیان ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک تو خوشخبری، والد گرامی قبلہ کا 52 دن پہلے انتقال ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے تھے، اور یہ دیکھیں آپ کہ والدہ مکے میں پیدا ہوئیں، اور جو ہے والد گرامی کی بھی ولادت مکہ پاک میں، نبی پاک بھی مکہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں، اور والد گرامی قبلہ اس وقت مدینہ طیبہ آباد نہیں ہے، نبی پاک کے پیدا ہونے سے 50 دن یعنی 1.5-2 مہینے پہلے تقریباً آپ کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کا مزار مبارک بتانے والے بتاتے ہیں آپ کا مزار شریف مدینہ طیبہ میں ہے۔ اب جن کے لیے ظاہر ہو ان کے لیے ہو، یوں باقاعدہ سلسلہ تو اس کا نہیں ہے، بہرحال اللہ۔ اور ابوا شریف جو ہے نبی پاک کی والدہ کا جو مزار شریف ہے وہ جدہ سائڈ سے تقریباً مدینہ کی طرف جب آئیں، یعنی مکہ مدینہ کے درمیان میں وہ ابوا، کیونکہ اب دوران سفر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو پھر آپ کے دادا، اور اللہ آپ کو لے کر جائے ناظرین، اللہ بزم اسمان غری کے تمام ہی ہمارے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کو لے کر جائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ پیر مرشد کے ساتھ وہاں نصیب فرمائے۔ جب ابو قبیس کے دامن میں باب السلام سے جب ہم نکلتے ہیں مکہ پاک میں، جب نکلتے ہیں باہر کی طرف، تو دنیا کا پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، وہیں پر مکتبہ مکہ مکرمہ بنا، وہی جگہ بتائی جاتی ہے نبی پاک کی ولادت گاہ ہے۔ تو آپ کے دادا آئے اور آپ کو لے کر پھر کعبۃ اللہ المشرفہ چلے گئے، خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنے آبا و اجداد کو ہاشم آپ نے نام نہیں رکھا، آپ نے جو ہے وہ قصی نہیں رکھا، آپ نے مرہ نہیں رکھا، آپ نے کعب نام نہیں رکھا، آپ نے لوئی نہیں رکھا، آپ نے کنانہ نہیں رکھا، آپ نے مضر نہیں رکھا، آپ نے عدنان نہیں رکھا، آپ نے الیاس نہیں رکھا۔ یہ 30-40 جو آبا ہو، کیونکہ عرب حسب نسب کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے اور اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، نبی پاک نے اس چیز کا منع کیا کہ حسب نسب پر، آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں تو یہ منع ہے حسب نسب پر فخر کرنا، تو ان کو اس لیے اپنے دادا، میرا دادا وہ تھا، میرا چاچا فلاں، تو میرا دادا فلاں، تو میرا پردادا یہ تو وہ، تو لوگوں نے کہا کہ ان پر نام نہیں رکھا، یہ کیوں؟ تو آپ نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر وہ ابرا والا واقعہ میں جب سن رہا تھا ایک بزرگ کی زبانی، تو میں نے کہا میں بیان کری دوں، بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یمن کے ابرہا جو بادشاہ تھا، صنعاء میں اس نے ایک جگہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے کمپیریٹیولی مقابلے میں بنائی تھی تاکہ لوگ یمن میں آئیں، مکے میں نہ جائیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی وہاں پر نہیں، اور کھیتی باڑی لوگ پھر بھی وہاں جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ جب لینے پہنچے، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اونٹوں کو لینے گئے، تو حضرت عبد المطلب کہا بھی میرے 100-200 اونٹ واپسی کرو۔ کہا میں تو سمجھا تم اور 600-700 اونٹ لے آؤ گے اور مجھے دو گے، ڈر جاؤ گے، میں سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، چاندی لگی تھی، مجھ سے ڈر جاؤ گے۔ تو پھر وہ ایک غیبی اشارہ تھا ان کو، اور یہ بات میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کے دادا ہیں، دادا، اور دادا
پر اتنا کرم ہے تو حضور پر کتنا کرم ہوگا رب کا. آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے، میں ان کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے حوالے کرو. جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اور پھر اونٹ لے کر آپ آئے اور اپنے قبیلے اور اہل بیت کو، گھر والوں کو، آپ نے لوگوں کو، قبیلے کو کہا یہاں سے چلو، اب رب کا حکم آنے والا ہے. ابھی آیا نہیں تھا حکم. اللہ اکبر کبیرہ. جب لے کر آپ آگے کی طرف بڑھ گئے تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نبی پاک کی اسی سال ولادت ہوئی ہے. بھائی اللہ رب ذوالجلال کا قرآن، اللہ رب ذوالجلال تمام حکیموں سے بڑھ کر حکیم ہے، بہترین بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا ہے. وہ بڑا عظیم رب ہے، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سارے جاننے والوں سے عظیم جاننے والا ہے، سب عالموں سے بڑھ کر عالم و علیم رب ہے. وہ پہلے دن کے گویا کے دودھ پیتے بچے سے رب سوال کر رہا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیارے تم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب نبی پاک کی عمر پاک ہے جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، آپ اس سال پیدا ہوئے ہیں، آپ کا وہ برتھ ایئر ہے، اس سال آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ سے کی جا رہی ہے 40 سال بعد. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے ہٹ کر کوئی کلام کرے گا؟ پتہ چلا محبوب کو رب نے غیب کا علم دے دیا. محبوب کو اللہ، اور اس سے یہ بھی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور تو وہی والی بات کہ نور پہلے سے ہی تھے، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے اول ہیں، آنے میں آخر ہیں. اور پھر کہہ ہی دیتا ہوں غلام اعلیٰ حضرت کی بات کہ میلاد کا مہینہ ہے، اور ناز شریف کی کیا بات ہے، کہتے ہیں تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں کروڑوں اربوں برس تیری ہے عمر لاکھوں برس تیری مگر تازہ شباب تیرا شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری تیرا. ابھی دادا تک کی بات ہو رہی ہے، ابرہا سے پھر آپ لے گئے، اور پھر جو ہے وہ ہاتھیوں کا بڑا لشکر اور بندے لوہا کا زیور پہنے ہوئے. اللہ نے پھر پرندوں کے ذریعے جب بھیجے نا ذرے، وہ آئٹم بم، تو وہ لوہے کے لباس کو، خرد کو چیرتے ہوئے، وہ بندے کو چیرتے ہوئے ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیتے تھے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اہل بیت نبوت کی بات کرنی ہے، دادا کی بھی بڑی شان، دادی کی بھی بڑی شان، نانا کی بھی بڑی شان، نانی کی بھی بڑی شان، والدہ کی بڑی شان، آپ کی رضائی ماں کی بڑی شان. اللہ اکبر کبیرہ. ارے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی، نبی پاک کی والدہ، وقت ولادت مدد کرنے والی حضرت ام شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ابشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. امین الامت کی والدہ ام شفا جو نبی پاک کی والدہ کے پاس حاضر تھیں اس وقت، اور روحانی طور پر تو پریکٹیکلی اور اسپیشلی رب کی طرف سے تو جنت کی حوریں اور کنیز حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی حاضر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حوا بھی حاضر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جو ہے وہ آسیہ بھی حاضر ہیں، اور دیگر پاک بیویاں بھی حاضر ہیں. لیکن جو یوں دنیاوی اعتبار سے حضرت ام شفا حاضر تھیں. اور نبی پاک کی والدہ پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی، جی جناب آپ کے جو ہے وہ قبیلہ کی ہم قبیلہ ہیں، آپ کے طائف میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ رہا کرتا تھا. اللہ بنو زہرہ جس قبیلے کو کہا جاتا ہے. اور اللہ یا اللہ تیرا شکر، نبی پاک کی دادی کا نام جو تھا نا، نبی پاک کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر مخزومیہ. نبی پاک کی دادی کا نام فاطمہ، آپ کی ایک پھپھو کا نام فاطمہ، آپ کی چچی کا نام فاطمہ، اور آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ.
اور پھر ان کی بیٹی کا نام فاطمہ. نبی پاک کو فاطمہ نام بڑا پسند تھا. سیدہ پاک کا ذکر خیر بھی کرنا اہل بیت نبوت میں. اللہ حضرت ام شفا کہتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جب وقت ولادت کا وہ سہانی گھڑیاں آئیں نا، نبی پاک دنیا میں تشریف لانے لگے، آپ کی والدہ تو کہتی ہیں انی لاجد نور، اللہ کی قسم ہم نے نور دیکھا. وہ سہانی گھڑیوں میں نے نور دیکھا. اس نور کے آتے ہی آقا تو تھے نور، جب نور اس دنیا میں تشریف لایا تو کیا ہوا؟ کہتی ہیں میں نے مکے میں رہتے ہوئے اس ملک شام، ہزاروں لاکھوں میل دور ملک شام کے جو ہے وہ سینکڑوں میل دور ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. میرے لیے ساری چیزیں روشن ہو گئی. اور ام شفا کہتی ہیں ہم آسمان پر دیکھ رہی تھی میں، اور مجھے لگتا یہ تھا کہ اللہ نے زمین پر آسمان کے جو ستارے اور سیارے ہیں انہیں زمین سے قریب کر دیا ہے، اور مجھے ڈر لگا کہ ہم پر گر نہ جائیں، اتنے قریب ہو گئے تھے. یہ لائٹنگ کا ثبوت جو ہے وہ نبی پاک کی ولادت کی رات اللہ اکبر کبیرہ ذکر خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنا، اس سہانی گھڑی کا ذکر کرنا، یہ جبریل امین سے ثابت ہے. جبریل نے 3 جھنڈے گاڑ دیے آقا مولا کے عظیم. اور پھر یہ گھرانہ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام کے والدین طیبین کی بات چل رہی ہے. آقا مولا کے چچاؤں کی آپ نے بات سنی، اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، فقیہ امت حضرت عباس آپ کے چچا ہیں. ابو لہب جیسے جو ایمان کی دولت سے مشرف نہ ہو سکے، اس نے بھی، اس بدبخت پکے کافر نے بھی، جب محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر جب لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، تو پیر والے دن، ہر پیر والے دن، ہر یوم ولادت آنے والے ہر یوم ولادت کو اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی. اس کے عذاب میں، کیونکہ اس نے محمد بن عبداللہ کے میلاد کی خوشی کی تھی. جو محمد بن عبداللہ کے میلاد کی خوشی کرے، اور کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی نیکی کا، لیکن یہ وہ عظیم نیکی ہے، یہ وہ عظیم کام ہے میلاد منانا، کافروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. بخاری کی روایت ہے اللہ اکبر کبیرہ، محمد بن عبداللہ سمجھ کر جو میلاد کرے، تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سمجھ کر، رحمت للعالمین سمجھ کر، اور راحت العاشقین مان کر، مراد المشتاقین مان کر، جد الحسن والحسین اور زہرا کے بابا مان کر، ابو بکر کے یار مان کر، فاروق اعظم عثمان ذوالنورین کے پیشوا مان کر، اور مولا مرتضیٰ کے آقا مان کر جو میلاد منائے گا، اس پر رب کیسی کرم نوازیاں کرے گا. اس پر کرم نوازیوں کی بارشیں ہوں گی، اس پر کرم ہی کرم ہوگا. اور اہل بیت اطہار کی پھر اگر بات کی جائے، آپ کے ازواج مطہرات کی جو تعداد وہ 11 یا 13 مختلف روایات کے مطابق بیان کی جاتی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد جو ہے طیبات سے نوازا. 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. یہ 4 آپ کی بیٹیاں ہوئیں، اور 3 آپ کے بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں ان سے ہوئے. بقیہ تمام اولاد وہ حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خولید، نبی پاک کی سب سے پہلی زوجہ ہماری ماں سے ہوئے. اور اہل بیت اطہار میں یہ امہات المومنین بھی شامل ہیں. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آپ والدہ ہیں. اور اللہ اکبر کبیرہ، جب نبی پاک، اب نبی پاک کی بیٹیاں 4، ایک سوال ہوتا ہے، اگرچہ وقت ہوتا جا رہا ہے لیکن میں بات یہاں پر کر دوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں آپ نے 63 سال دنیا کو نوازا. آقا مولا کی جو 3 بیٹیاں تھیں نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سب پردہ کر چکی. ان سب کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹوں کا بھی، 3 بیٹیوں کا بھی. نبی پاک کی اولاد میں جو نبی پاک کے بعد زندہ رہا یا زندہ رہیں، وہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا صفات. اور آپ بھی صرف 6 مہینے بعد ربیع الاول میں آپ کا وصال پاک کا معلوم ہوا، اور رمضان میں جو ہے وہ حضرت سیدہ پاک کا بھی جو ہے وہ وصال ہو گیا. اور سیدہ پاک سے بھی آپ کی محبت. نبی پاک کے تمام اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے آپ پیارے محبوب، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، آپ کے رب کی یہ چاہت ہے کہ آپ کے تمام گھر والوں سے اللہ نے کفر کی، شرک کی، تمام تر گندگیوں کو اور جہنم کی گندگی اور بدبو سے ان کو دور رکھ کر رکھا ہے. یہ تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے لیے آیت طیبہ کے جو ہے وہ شان نزول میں مفسرین نے بات
لکھی ہے اور خاص بات کی جائے اللہ اکبر کبیرہ، ایک موقع پر حدیث قصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر جو ہے وہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، جب امام حسن مجتبیٰ نظر آئے تو انہوں نے کہا میری چادر میں آ جاؤ، حسن تم آ جاؤ، حسین تم آ جاؤ، فاطمہ تم آ جاؤ، علی تم آ جاؤ، اور پھر نبی پاک نے چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا، ان پنجتن پاک پر چادر کو ڈال لیا اور رب سے عرض کی پروردگار اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، مولا یا رحم الراحمین یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے تو ان سے راضی ہو جا۔ یہ اہل بیت کے بڑی شان ہے، اسی لیے ہم میلاد بھی مناتے ہیں اور ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور مہینہ چاہے ربیع الاول شریف کا ہو، چاہے 11ویں کا ہو مہینہ جناب، چاہے صدیق اکبر کا 22 جمادی الثانی کا مہینہ ہو، چاہے رجب المرجب امیر معاویہ سرکار کا مہینہ ہو، یا ذی الحجۃ الحرام بزم عثمان غنی جن بزرگوں کے نام سے منسوب ہے، ان 18 ذی الحجۃ الحرام عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہو۔ سنی عاشق رسول تو یہی کہتا ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ تو اہل بیت اطہار نبی پاک کا گھرانہ وراء الورا ہے، بڑا عظیم گھرانہ ہے، میرے آقا بھی عظیم ہیں، ان کے گھر والے بھی عظیم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی کامل محبت عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کے عظیم موقع پر ایک روایت اور امام اہل سنت کے ایک شعر پر اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے رب سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں نعمتیں دینے والا رب ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس رب کا محبوب ہوں، میں اس رب کا پیارا ہوں، اس رب کا حبیب ہوں، میری وجہ سے تمہیں نعمتیں ملتی ہیں، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی پاک کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ من مات حب اہل بیتی ہی مات شہیدا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جائے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار عاشق رسول کردگار پکار اٹھے اور کہنے لگے تیری نسل پاک میں بچہ 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 نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب کریم قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے۔ اس ویڈیو اور تمام تر جو مختلف راتوں میں ویڈیوز آ رہی ہیں انہیں ضرور آپ دیکھا کیجئے، لائک کیا کیجئے، کمنٹس کیجئے، بزم عثمان غنی کے پیج کو شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔